ہمیں یاد نہیں، اپنا اتہاس ہمیں یاد نہیں۔ یاد رکھیں جو قوم اپنا اتہاس بھول جاتی ہے اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنے بدلنے کا ہے۔ تمہیں کوئی بدلنے والا نہیں ہے، تمہیں خود ہی بدلنا پڑے گا۔ تو اس لیے اپنا اتہاس بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں تو ہمیں پتہ نہیں جی ہے کہ نہیں، نبی کی کتنی اولاد تھی پتہ نہیں، نبی کے کتنے بھائی تھے پتہ نہیں، نبی کی کتنی بیٹیاں تھی پتہ نہیں، نبی کے کتنے چچا تھے پتہ نہیں، نبی کے دادا کا نام کیا تھا پتہ نہیں۔ ہم سے اگر اپنے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو لہذا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیے۔ اگر تم مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو، تو قسم خدا کی اپنے حالات بہتر کر لیجئے، کیونکہ کسی نے یوں کہہ دیا کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ اور سارے عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ واہ بے شک بہت خوب۔ اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا تو اپنی حقیقت کو پہچانو یار۔ کب پہچانو گے؟ تمہیں عرض کرا تھا، حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے نبی کے 12 چچا تھے جس میں سے 2 ایمان لے کر آئے۔ کتنے؟ 2 ایمان لائے۔ ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت عباس جنگ بدر کے بعد میں ایمان لے کر آئے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عباس نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد 2 زانو بیٹھ گئے جی 2 زانو بیٹھ گئے اور نبی سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، بس نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے جب اپنے چچا کو غور سے دیکھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا یا عمو حل لکا حاجت، اے چچا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے تو پوچھو، کوئی بات ہے تو پوچھو۔ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دراصل مسئلہ کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ جی کیا فرما رہے ہیں نبی کے چچا؟ یہ اس وقت کی بات ہے، وہ بات میں سوچ رہا تھا جب آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ آقا میں کسی کام سے آپ کے گھر گیا تھا، رات کا وقت تھا، چاند پورے جوبن پر تھا۔ آقا میں نے دیکھا کہ آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ واہ بے شک سبحان اللہ واہ یا رسول اللہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ آقا میں نے یہ تو دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے، مگر میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آپ چاند سے باتیں کیا کر رہے ہیں، چاند آپ سے باتیں کیا کر رہا ہے۔ تو میرے نبی مسکرائے، فرمایا چچا چلو اس وقت نہیں سمجھے تھے اب سمجھائے دیتا ہوں۔ جی بے شک بہت اس وقت نہیں سمجھے تھے اب سمجھائے دیتا ہوں۔ کتنی عمر تھی نبی کی اس وقت؟ 40 دن کی ہے۔ ہم 40 سال کے ہو جائیں کوئی بات ہی یاد نہیں رہتی، نسیان اتنا ہو گیا، بھولنے کی بیماری، ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گھر والوں سے پوچھتے ہیں یار میں نے وہ چیز رکھی تھی کہاں گئی، مل نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے ہیں جو عورتوں پر غصہ نکالتے، بیویوں کو تنگ کرتے، میں نے فلاں چیز رکھی تھی کیوں نہیں مل رہی ہے۔ قسم خدا کہ ہم 40 سال کے ہو جائیں ہمیں کوئی بات یاد نہیں، مگر نبی کی شان یہ ہے کہ میرا اور آپ کا نبی 40 سال کا نہیں 40 دن کا ہے۔ عباس عرض کرتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں، چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے، مگر آقا میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آپ چاند سے باتیں کیا کر رہے ہیں، چاند آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا اے عباس، اے چچا چلو اس وقت نہیں سمجھے تھے اب سمجھائے دیتا ہوں۔ اے چچا سنو، اس رات میری والدہ حضرت آمینہ تھکی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پالنے میں لٹانے کے بعد میرے جسم کو ایک کپڑے سے باندھ دیا تھا تاکہ میں زمین پر نہ گر پڑوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میری والدہ تو آرام کی ضرورت تھی، سو گئی، مگر مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے جب تھکاوٹ اس کپڑے کی وجہ سے جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے رونے کا ارادہ کیا۔ سرکار فرما رہے ہیں چچا سنو، میں نے رونے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی میں نے رونے کا ارادہ کیا پروردگار عالم نے چاند کو حکم دے دیا کہ چاند خبردار میرے محبوب کو باتوں میں لگا لے، میرے محبوب کو رونے نہ دینا، اگر میرا محبوب رو پڑا اور اس کے
کے आंसुओं के मासूम कतरात जमीन पर गिर पड़े तो जमीन से कभी सब्जा पैदा नहीं होगा, कभी हरियाली पैदा नहीं होगी। अल्लाह अकबर। तो नबी फरमा रहे हैं, ए चचा सुनो, उस रात चांद मुझे दिलासे दे रहा था, कह रहा था सरकार रोना नहीं, सरकार रोना नहीं, सरकार रोना नहीं, सरकार रोना नहीं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं चचा जब चांद मुझे दिलासे देने लगा, बातें करने लगा, तो मैंने रोने का इरादा छोड़ दिया। बेशक बेशक बहुत खूब। रोने का इरादा छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, आका फरमाते हैं हजरत अब्बास ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैंने आगे एक मंजर और भी देखा है। इतनी बात नहीं थी बल्कि आगे एक मंजर और भी देखा। मेरे नबी ने फरमाया चचा क्या देखा? तो हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने देखा आप पालने में लेटे हुए थे, चांद आप उंगली से इशारा कर रहे थे, चांद गर्दिश कर रहा था, घूम रहा था। आपकी उंगली अगर पूरब को जाती चांद पूरब चला जाता, आपकी उंगली पश्चिम को जाती चांद पश्चिम को चला जाता। इमाम को मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी खेलते थे चांद से बचपन में। आका इसलिए अरे ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। वाह बेशक बेशक। सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बनाया तो उन्हें खिलौना भी नूर ही का अता किया। अल्लाह ने हमें मिट्टी का बनाया है, हमें खिलौने भी मिट्टी के दिए हैं, किसी को पीतल के, किसी को तांबे के, किसी को सोने के, किसी को चांदी के। मगर ये नबी की शान कि अल्लाह ने अपने नबी को नूर बनाया तो खिलौना भी नूर ही का अता कर दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी नूर ही का अता कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आगे सुनिए, हजरत अब्बास नबी की बारगाह से उठे और उठने के बाद चल दिए तो प्यारे आका ने फरमाया चचा ये तो बात की बात है, क्या तुम्हें इससे भी पहले की बात ना बता दूं? मोहब्बत से बोलो जी सुभान अल्लाह। अरे ये तो उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 40 दिन की थी, क्या तुम्हें इससे भी पहले की बात ना बताओ? हजरत अब्बास ने कहा अल्लाह अकबर। वापस पलटे, नबी की बारगाह में दो जानू फिर बैठ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह जरूर। तो सुनिएगा, मेरे नबी फरमाते चचा सुनो, वल्लदी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्माउ सरीरल क़लमी अलल लौहिल महफूज। ए चचा सुनो, जब मुझे कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं माँ के पेट में रहकर, माँ के शिकम में रहकर, माँ के बतन में रहकर अल्लाह के उस कलम कुदरत की आवाज को सुना करता था जो लोहे महफूज पर चला करती। वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? मैं माँ के पेट में रहकर अल्लाह के उस कलम कुदरत की आवाज को सुना करता था जो लोहे महफूज पर चला करती थी। और अर्ज करते हैं या मेरे आका फरमाते चचा सुनो, जब चांद और सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते थे तो मैं उनकी तस्बीह की आवाज माँ के पेट में सुन लिया करता था। उनकी तस्बीह की आवाज माँ के पेट में सुन लिया करता था। अल्लाह अकबर। तो कुर्बान जाइए, ईमानदारी से बताइए कि वो नबी जो माँ के पेट में रहकर चांदो सूरज की तस्बीह की आवाज सुन सकता है, वो नबी जो माँ के शिकम में रहकर अल्लाह के कलम कुदरत यानी लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज सुन सकता है, तो क्या वो नबी मदीने में रहकर हम गुलामों की आवाज नहीं सुन सकता? हमारा ईमान तो ये है कि हम बैठे हैं यहाँ, मगर मेरा और आपका नबी हमें मदीने से सुन रहा है। वो जानता है कि मेरा कौन सा दीवाना किस हालत में बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन खुशदिली के साथ बैठा है, कौन खुशतबाई के साथ बैठा है। हमारा ईमान और इकाम तो यह है कि अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अरे रहता है मदीने में जमाने की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, रहता है मदीने में, जमाने की खबर है। और अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने।
بے شک سبحان اللہ. ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, خاکدان گیتی میں آئے. قسم خدا کی حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے شکم میں آئے, میرے پیٹ میں آئے, تو عجیب عجیب کمالات ظاہر ہونے لگے, عجیب عجیب چیزیں ظہور پذیر ہونے لگی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلتی تھی تو شجر و حجر مجھے سلام کیا کرتے تھے, پتھر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ہی نہیں, جب سرکار میرے شکم میں آئے تو قسم خدا کی مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا, کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. جس رات سرکار کی ولادت ہونے والی تھی, آقا دنیا میں تشریف لانے والے تھے, تو نبی کے دادا جناب عبد المطلب, کیا نام ہے ہمارے نبی کے دادا کا, محبت سے بول دو, عبد المطلب. جناب عبد المطلب نبی کے دادا ہیں, سردار مکہ. ان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز فجر کے وقت کعبے کے قریب آتے, کعبے کا طواف کرتے اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتے, کیونکہ جب نبی قریب 2 مہینے کے تھے, اپنی ماں کے شکم میں آئے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے, اسی وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے, اب نبی کی والدہ تنہا اکیلی تھی. اللہ اکبر. تو حضرت آمنہ فرمایا, حضرت عبداللہ, حضرت عبد المطلب نبی کے دادا سردار مکہ, ان کا یہ معمول تھا کہ کعبے کے پاس آتے, کعبے کا طواف کرتے, فجر کے وقت اٹھتے, کعبے کے طواف کرتے اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتے, اے مولا تو میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر کوئی خوشی عطا کر دے, ایسا بیٹا عطا کر دے جس کا چرچا زمانہ قیامت تک کرتا رہے. اللہ اکبر. دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے, بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس رات سرکار پیدا ہوئے, یعنی کعبے کے 4 کونے, کتنے 4 کونے, حجر اسود, رکن شامی, رکن غربی, رکن یمانی, اور چاروں کونوں کی جانب جو ہے وہ کعبہ اس رات جھکا. عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبہ, میں اس رات بھی کعبے کا طواف کر رہا تھا. سرکار جس وقت آئے وہ فجر کا وقت تھا, سرکار جس وقت آئے تو وہ فجر کا وقت تھا, کیونکہ رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, اندھیرا جا رہا تھا, سویرا آ رہا تھا. اللہ اکبر. تو سرکار جب آئے تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبہ, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کعبہ اپنے چاروں کونوں کی جانب جھکا, اور جھکنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو گیا. جانتے ہو ٹھیک مقام ابراہیم کے سامنے ہمارے نبی کا وہ گھر تھا جہاں نبی تشریف لا چکے تھے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ چاروں کونوں کی جانب جھکا, جھکنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہو